عزیزان گرامی، یہ معاشرہ جو آج ہمارا نظام، ہماری جو سوسائٹی ڈس بیلنس ہے، اس کی وجہ یہ ہے یا تو آپ اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن دوسرے کی جان کی پرواہ نہیں ہے، آپ اپنی عزت کی فکر کر رہے ہیں دوسرے کی عزت کی فکر نہیں۔ ہمارے لیے سب کی عزت برابر ہو، سب کی عزت برابر ہو۔ آپ کو معلوم ہے آخری حج ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو 10ویں ذی الحجہ ہے، پوچھا ہے میرے صحابہ آج کا دن کون سا ہے؟ کہا 10ویں ذی الحجہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں یہ زمین کون سی ہے تمہیں معلوم ہے؟ کہا اللہ کی مقدس سرزمین بلد اللہ الحرام مکہ مکرمہ۔ فرماتے ہیں یہ گھر خانہ کعبہ جانتے ہو؟ کہا یہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کی جیسی حرمت ہے، عزت ہے ذی الحجہ کی، اس شہر کی جیسی عزت ہے، اس خانہ کعبہ کی جیسی عزت ہے، حضور فرماتے میرے نزدیک ایک مومن کی عزت اس سے بڑھ کر کے ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے سے بڑھ کر، بلد اللہ الحرام سے بڑھ کر، خانہ کعبہ سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت کو اللہ کے نبی نے اتنا بلند کیا۔ اگر ہم خانہ کعبہ کی عزت کو نہیں اچھال سکتے، پسند نہیں کرتے، اسی طرح ہمیں کسی مسلمان کی عزت پر بھی حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن ان معاملات میں پھنس جائیں گے۔ اب رہی بات مال کی حفاظت، مال کی حفاظت، یہاں پر بھی جو بیلنس بگڑا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ اپنے مال کو تو تجوریوں میں مکفل کر دیے لیکن دوسرے کے مال کی پرواہ نہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ میرا مال جس طرح محنت کا ہے اسی طرح میرے بھائی کا بھی مال ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی نے 100 روپے دے دیے تھے تو واپس پلٹانے میں کیوں آئیں کائیں کرتے ہو؟ تمہاری نیتیں خراب کیوں ہو گئیں؟ تم نے امانت میں خیانت کیوں شروع کیا؟ ایک دو نہیں ہزاروں لوگ ہیں یہاں پر جو اس بات سے جوجھ رہے ہیں کہ جس کو کسی کام کے لیے پیسہ دیا تھا وہ کھا گیا، دینے کا نام نہیں لیتا، اور پھر دیکھو تو داڑھی رکھا ہے، ٹوپی رکھا ہے، نمازوں میں آتا ہے۔ ایسے بہت سارے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ایک مال مسلم کے ساتھ جو ناانصافی ہوگی جانتے ہیں اس کا وبال کیا ہے؟ اس کا وبال یہ بھی ہیومن رائٹس میں ہے یا نہیں؟ ہر ایک کے مال کی حفاظت ہیومن رائٹس ہے کہ نہیں؟ انسانی حقوق ہے۔ جس طرح تم اپنا مال ضائع کرنا نہیں چاہتے، اسی طرح کسی دوسرے کا مال تمہارے پاس آیا تو تم اس کو کھا کر کے کیوں بیٹھے؟ اس کو واپس کیوں نہیں پلٹایا؟ یہاں سے دشمنی شروع ہو گئی، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور آج تمہارے ہی خود سے اعتماد ہٹ گیا، ایک دوسرے کو کوئی قرض دینے کو تیار نہیں آج۔ کیوں؟ معلوم نہیں ہے کہ ہزاروں مثالیں ملتی ہیں، کھا جاتے ہیں لوگ، کھا جاتے ہیں۔ تمہارے ساتھ تجارت کرنے کو کوئی تیار نہیں، کیوں؟ امانت ختم کر دیا۔ جب تک تمہیں امانتوں کو واپس پلٹانے کی عادت نہ آ جائے تمہاری برکتیں بھی چھین لی جائیں گی، برکتیں ختم ہو جاتی۔ اب سنو، تم بہت بڑے بڑے یہاں 1,00,000 2 لاکھ کھا کر کے ڈکار تک نہیں لے رہے ہیں، 1 درہم کی بات کرتا ہوں، 2 درہم کی بات کرتا ہوں۔ مدینہ رسول ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا، جنازہ آیا، جنازے کے لیے صفیں کھڑی ہو گئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، جنازہ پڑھانے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس پر کسی کا قرض تو نہیں تھا؟ اس پر کسی کا حق باقی تو نہیں تھا؟ تو ایک جماعت میں کھڑے صف میں ایک صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ میرے 2 درہم باقی چھوڑ گیا ہے، میرے 2 درہم اس کے پاس تھے، ادا نہیں کیا اور موت آ گئی اس کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ سنو، حدیث پاک میں موجود ہیں، صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، اے لوگو تم چاہو تو نماز پڑھ لو، میں اس پر نماز نہیں پڑھوں گا۔ 2 درہم باقی رکھ کر کے گیا، جنازہ تیار ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، تم چاہو تو پڑھ لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما کر پیچھے ہٹ گئے۔ جو رشتہ دار صحابہ تھے یا ان کے قریبی تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم پر نماز جنازہ نہیں ہوگی؟ کہا ہاں، یہ حقوق انسان ہے، حقوق العباد ہے، یہ ہیومن رائٹس ہے۔ اسی لیے میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا، ایک بہت بڑا انگریز مفکر ہے
وہ عیسائی ہے مائیکل، جس نے 100 متاثر کن شخصیات کے متعلق ایک کتاب لکھی پوری دنیا میں، جن کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہوا ہے انسانوں پر. اس میں نمبر 1 اس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے. عیسائی ہے، عیسائی ہے. اس نے 100% یعنی 100 وہ لوگ جنہوں نے پوری دنیا پر اپنا اثر قائم کیا، اس میں پہلے نمبر پر میرے آقا کی ذات. اس نے اس کی وجہ بھی لکھی، اس کی وجہ بھی لکھی کہ میں نے دیکھا ہے بہت ساری دنیا میں شخصیتیں آئیں، اپنا اثر جمایا لوگوں پر، اپنا اثر جمایا. کچھ سیاسی لیڈر آئے، کچھ فوجی لیڈر آئے، کچھ جنگجو آئے باہر قسم کے، سب نے اپنا انفلوئنس جمایا انسانوں پر. لیکن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پروفٹ محمد ایک ذات ایسی ہے جن کے جانے کے 1400 سال بعد بھی انفلوئنس باقی ہے، اثر ختم نہیں ہو رہا ہے. اور ایسے مضبوط قوانین انہوں نے بنائے تھے کہ وہ اپنے لیے بھی اس کو امپلیمنٹ سمجھتے تھے اور سارے لوگوں کے لیے بھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک انگریز مفکر کہہ رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصول کے اس قدر پابند تھے، پابندی کرانے والے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے صاحب کی نماز پڑھتے ہو تو پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. یہ مال مسلم کی حفاظت ہے. مسلمان کے مال کو جیسا تمہارا مال محفوظ ہے ویسا ہی دوسرے کا مال بھی محفوظ ہونا چاہیے. تو ایک صحابی نے بڑھ کر کے کہا آقا میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے 2 درہم میں قرضہ چکا دوں گا، آپ نماز پڑھاتے ہیں. وہ سامنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے کیا، آؤ وقت بتاؤ کہ کس وقت ادا کرو گے. انہوں نے کہا کل کی مغرب تک میں 2 درہم ادا کر دوں گا، مجھے وقت دیا جائے. تو اس قرض خواہ سے پوچھا گیا کیا تجھے منظور ہے کل تک کا ٹائم؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب حضور نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد دعا نہیں کی. دوسرا دن آیا مغرب، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار میں تھے. فوراً اس صحابی کو بلایا جنہوں نے ضمانت لی تھی، وہ حاضر تھے اور وہ مال لے کر کے بھی آئے تھے 2 درہم، اور اس قرض خواہ کو ادا کیا. تب میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اے اللہ کل جس کی وفات ہوئی اس کی مغفرت فرما. ہیومن رائٹس کی اس سے بڑی مثال کہیں تم دکھا سکتے ہو؟ یعنی حقوق انسانی، مال مسلم ہر ایک کے لیے ضروری ہے اس کی حفاظت. جن لوگوں نے ہڑپ کر کے اب رکھا ہے یا کسی کا دینا باقی ہے، یاد رکھو 1 روپیہ تمہیں جہنم میں لے جا سکتا ہے. 1 روپیے کی بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ تمہیں دوزخ میں لے جا سکتا ہے. جس کا دینا باقی ہے یہاں پر ختم کر کے چلے جاؤ. 2 باتیں اور میں کہہ جاتا ہوں. مسلمان پر جو حقوق فرض ہیں اس میں مال کی بھی حفاظت فرض ہے. فرمایا گیا کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے گلے میں زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا، زمینیں لٹکائی جائیں گی اور وہ اس بوجھ سے ان کا چہرہ نیچے جھک چکا ہوگا. بڑی بڑی زمینیں گلے میں طوق بنا کر ڈالی جائیں گی. تم کیا سمجھ رہے ہو میں تو اتنا ہی چھوٹا ہوں، اتنی بڑی زمین گلے میں کہاں سے آئے گی؟ قیامت کے دن جہنم میں جانے والی کی شکل بہت بڑی بنائی جائے گی. حدیث پاک میں ملتا ہے ایک جہنمی کی شکل مکہ اور مدینے کے بیچ جتنا فاصلہ اتنے بڑے فاصلے جیسی بنائی جائے گی. 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 425 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اگر ایک آدمی بیٹھ جائے تو کہا گیا کہ ادھر اس کا ہاتھ ہوگا ادھر ایک ہاتھ ہوگا، اتنی بڑی شکل بنائی جائے گی. تب اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا. زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ کہا اس کی زمین ہڑپا ہوگا، اس کی زمین پر قبضہ کیا تھا، اس کا مال لیا تھا. یہ سب قیامت کے دن سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا جو کچھ انہوں نے بخالت کی وجہ سے بچا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا یہ طوق بنا کر گلے کا ہار بنا کر کے قیامت کے دن ڈالا جائے گا. حقوق میں تم پورے کے پورے اتر جاؤ مسلمانوں، ایک دوسرے کا حق نہ کھاؤ. اب سنو، میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے افضل موت اگر کوئی ہے انبیاء کرام کے بعد، سب سے افضل موت جس کی ہم تمنا کرتے ہیں وہ شہادت کی موت ہے یا نہیں ہے؟ شہید جو ہے دنیا کا وہ بہترین انسان ہے جس کے متعلق فضیلتیں آئی ہیں قرآن پاک میں بھی حدیث پاک میں. اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہنا، مرنے کے بعد بھی
اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی میں دے رہا ہوں. یہ شہید کے لیے آیا ہے قرآن میں، باقی میتوں کے لیے نہیں آیا. شہید کے لیے حدیث میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ واحد ایسی ذات ہے جس کو مرنے سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے. خون کا قطرہ اس کا زمین پر گرنے سے پہلے اسے جنت کے دروازے دکھائے جاتے ہیں، اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے. وہ جنت میں اپنا محل دیکھ کر کے جاتا ہے شہید. اب سنو، سب سے افضل موت شہید کی ہے. ایک بار درد ہوتا ہے شہادت میں، باقی ہمیشہ کا آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے. شہید کے لیے کہا گیا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا. یہ سب سے بڑے اصول ہو گئی زندگی. کچھ بھی تھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن ایک جگہ جا کر میری نظر رک گئی. حدیثوں کو پڑھ رہا تھا، قیامت کے دن اگر شہید کے اوپر کسی کے مال کا حق باقی تھا تو فرمایا جائے گا اسے دوزخ میں بھیجو. فرمایا گیا شہید کو بھی اس چیز کی معافی نہیں اگر کسی مسلمان کا مال رکھ کر کے آیا ہے. باقی سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. اگلے پچھلے گناہ، بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے. کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کرے گا. لیکن اگر کسی مال مسلم کو لے کر کے دنیا سے آیا ہے، رب تعالیٰ فرمائے گا یہ حقوق العباد میں گرفتار ہے، اب اسے وہ فضیلت نہیں ملے گی جو شہیدوں کو ملتی ہے.